ہوں سانو لوگ پتہ کہ اب بھابی نا یزیدی نے جدو نہیں نا کچھ بنتا اب بھابی جڑا نا یہ یزیدی نے اس یزید ساڈی ماسی دا پوت لگدا او بھائی ایک مسلمان حکمران ہے اور صحابی نہیں ہے امام نے تیمیہ نے بڑی شاندار گل آکی لا نحبہ ولا نسبہ او یارو اسی نہ تے اونا صحابہ والی تے ایمان والے اولیاء اللہ علی محبت کرنے ہیں تے نہ اسی کاروف کوفیاں طرح تے نہ اسی راجی طرح گالاں کر دے ہیں نہ اسی گالاں کردن دے قائلہ تے نہ اسی صحابہ تے اہل بیت والی تے نیک مومنہ علی یزید نہ محبت رکھ دے ہیں۔ آ گیا وہ راہ پہ باتوں ہی باتوں میں اور کھل جائے گا دو چار ملاقاتوں میں۔ یہ مولانا یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی ویڈیو آئی ہے، اس کو اگر آپ سنیں آپ بڑے میں تو حیران ہوں بہرحال کہ یہ حسینیت کی جیت ہے اصل میں، کہ کل تک جو یزید کو بہت کچھ سمجھتے تھے اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساڈا کہڑا ماسی دا پتر ہوا۔ اس سے پہلے بھی ان کے اپنے ہی ایک اور ہم نوا اور جو ان کے خیالات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بہت ٹپوسیاں مارتے، انہوں نے تو باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، وہ ہے مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی وہ بھی کوئی نہیں رکھتے، تو وہ بھی کہہ چکے کہ یزید ہمارا کوئی ماما لگتا ہے، اب ماما بھی نہیں لگتا، یہ کہتا ہمارا ماسی کا پتر بھی نہیں لگتا۔ اچھا شکر ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ ان کی ہار ہے، یہ حسینیت کی جیت ہے، خوشی اسی بات کی ہے۔ اچھا جی ماسی کا پتر نہیں لگتا، ادھر وہ کہتا ہمارا چاچا ماما نہیں لگتا، تو کیا ہوا اس کا کچھ لگتا تھا، اب اس پہ فتویٰ چاہیے جس کا کچھ لگتا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس نے تو پوری کتاب لکھی ہے، آپ کس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں؟ یزیدیت آپ چھوڑ دیں، خوشی ہے ہمیں، میں خود ایک اہل حدیث ہوں، جب سے میں اہل حدیث ہوا ہوں مجھے یہی بات کھٹکتی تھی کہ یار یہ یزید کے حامی کیوں ہیں؟ مجھے لوگوں نے بتایا، پھر میں نے تحقیق کی، واقعی یزید کے حامی، اور بڑے افسوس کی بات ہے بڑے لوگوں کا بیڑا غرق تو اس کتاب نے کیا، اس کتاب نے۔ میرے ایک دوست وہ فتویٰ لکھا کرتے پاگل ہو گئے اسی کتاب کی وجہ سے، یزید کی محبت میں پاگل ہو گئے، اور میرے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ یزید میرا بھرا لگدا، یعنی فتویٰ لکھنے والے مفتی صاحب صرف یہ کہ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ رسالہ لکھا، اس پر فتویٰ چاہیے اصل میں، اور میں اس میں سے پڑھے لکھے آدمی خود اس کتاب کو لے لیں پڑھ لیں، نیٹ پر بھی موجود ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں ایک دو پیج آپ کی خدمت میں صرف پڑھ دیتا ہوں، ویسے یہ کتاب ساری یزید کی محبت میں لکھی ہوئی ہے، چلو میں پڑھتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ غزوہ قسطنطینیہ کے شرکاء کی مغفرت کے لیے بشارت نبوی، کہ نبی پاک نے بشارت دی ہے غزوہ قسطنطنیہ والوں کے لیے، اور اس کا مصداق اس نے یزید کو ٹھہرایا ہے، کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کاہن یا نجومی کی پیش گوئی نہیں کہ بعد کے واقعات اسے غلط ثابت کر دیں، اگر ایسا ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور کاہن کی پیش گوئی میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ کیا ہم اس حدیث کی مضحکہ خیز طویلیں کر کے کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حدیث ما ترجمہ درج ذیل ہے، کہتا ہے کہ حدیث لکھتا ہے کہ اول جیشن من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم، کہ کہتا ہے کہ ترجمہ میں لکھا ہے میری امت کا پہلا لشکر، نبی پاک نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر اور بریکٹ میں لکھتا ہے قسطنطینیہ میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، یہ یزید کو بخشا ہوا لکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے ساڈی کوئی ماسی کا پتر لگتا، اس کی ماسی کا پتر پھر لگتا تھا، اس پر فتویٰ چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ ناسبی تھا، یہ یزیدی تھا یا نہیں تھا؟ پھر اس نے لکھا، اس نے ٹائٹل بنایا اس بات کو کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔
اب سب جانتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس پر نیکی ملتی ہے، کرے گا تو نیکی ہوگی، ملے گی، ثواب ہوگا۔ یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے پر ثواب کی بشارت دیتا ہے، یہ کہتا ہے ہمارے کوئی ماسی کا پتر ہے۔ اب اس کی بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو خوشی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یا عارفی صاحب کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ تو جی مناظر بندے ہیں اور للکارتے کہ آؤ یزید کے تعلق سے میوٹ سے بات، کل تک یہ تھا ان کا حال، اب یہ ہو گیا تو آ گیا وہ راہ پہ، باتوں ہی باتوں میں اور کھل جائے گا دو چار ملاقاتوں میں۔ اسی طرح مولانا نواز چیمہ صاحب، جو کہ وہ بھی خود کو مناظر اسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ تو ان کی ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ الفاظ کہتے ہیں جو میں کہنا ہی نہیں چاہتا، میری زبان سڑ جائے میں وہ الفاظ کہوں۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کسی نے کی ہوگی جس طرح کی یہ اس بندے نے کی، اور ہم دکھی دل سے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ بڑے ظالمانہ اور بڑے احمقانہ جملے ہیں جو یہ نواز چیمہ نے کہے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا، اس نے پوری تقریر کی یزید کے دفاع پر کہ یزید بڑا چنگا، تو آخر میں کسی نے پوچھ لیا کہ اس کو امیر المومنین کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو کہتا ہے کہ حسین سے پوچھے، وہ تو کہہ رہے تھے۔ اور پھر اگلے جملے جو اس نے کہے، رزلٹ نکال کے تاریخ کی روایت سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ اب جو شخص یزید کو برا کہتا ہے وہ حسین کو برا کہتا ہے۔ کیا یزید کی حمایت کرنا جائز ہے؟ حضرت حسین کو پوچھ لو جائز ہے کہ نہیں، انہوں نے آخیا سی میری جان دیو میں بیعت کر لی ہے، امیر المومنین کہن رہے سن، تے جے انہوں نے آخیا سی کہ میں جا کے بیعت کر لی نہ، تے حمایت ہے کہ نہیں؟ بولو حمایت ہے کہ نہیں؟ ہن جڑا یزید دے خلاف بولے حضرت حسین دا منکر ہے۔ حضرت امیر اپنا حسین رضی اللہ تعالی نے کی کیا سی؟ مینوں نہ روکو ان یسیرو ہو، جان دیو الہ امیر المومنین، امیر المومنین دے وال، فیاضا او یادہ ہو فی یاد ہی، وہ اپنا ہاتھ حضرت حسین اپنا ہاتھوں دے ہاتھ میں رکھ دیں گے، تے جیڑا بیعت کرے وہ حمایت کر دیا کہ نہیں؟ تے حضرت حسین نے بیعت اپنا حمایت کیتی ہے۔ ہوں پتہ لگا جڑا یزید دی حمایت کرے وہ حسینی ہے، جڑا یزید دی مخالفت کرے وہ حسین دا دشمن۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور یزید ملعون پلید کہاں؟ تو یہ یزیدی کرتوت جان کر بھی کالے یزید کے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہے سالے یزید کے۔ اور یزید سے پوچھوں کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے لبریز تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا، لعنت کے سوا تیری یاد آج کہاں ہے، جو دیکھتا ہے لعنت۔ اور یہ حسینیت کی جیت ہے کہ اس موقف سے الحمدللہ رجوع ہونے لگا ہے۔ کفایت اللہ سنابلی پر کیا فتویٰ لگے گا، اس پر کیا فتویٰ لگے گا، مولانا نواز چیمہ پر کیا فتویٰ لگے گا، اور بیسیوں پوسٹیں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے کچھ نہیں ہے۔ اس میں حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے، بریلویوں نے ان سے سوال کیا اور وہ انہوں نے شائع کیا کہ بریلویوں نے جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی نا یزید کی حمایت پر، تو بریلویوں کو بیچاروں کو پھر ہوئی تکلیف، انہوں نے کہا جی آپ تو یہ کہتے ہیں، پھر چلو ایک ہی سوال، انہوں نے کافی سارے سوال بھیجے اور اس نے اس کا حصہ بنایا اس کتاب کا۔ اس میں ایک سوال ان کا بریلویوں کا بڑا عقل والا سوال تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یزید بڑا بے گناہ تھا، بڑا صحیح تھا، رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ، یہ کچھ انہوں نے کہا اگر ایسا ہی تھا تو پھر یزید نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے آئے تھے، قتل کیا گیا اور یزیدی فوج تھی، وہ چلو یزید صاف تھا تو ان کو ٹانگ دیتا، پھر ٹانگا کیوں نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا، اس کا جواب اس نے دیا اس کتاب میں۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا علی نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ نہیں ٹانگا، تو حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر خود ہی اس کا جو ہے نا کانپ گیا کہ میں موازنہ کر رہا ہوں سیدنا علی سے یزید کا، پھر کہتا اللہ مجھے اس پر معاف کرے کہ میں نے یہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں
चीमा साहब तोल रहे हैं यजीद को हुसैन के साथ। ये कहते हैं ओ यार इनका तकाबुल क्या है, मौलवी चक्कर देने के लिए, इनका तकाबुल क्या है, और तकाबुल खुद करते हैं। वो कहता है जिसने यजीद को बुरा कहा उसने तो हुसैन को बुरा कहा। वीडियो मौजूद है, हम लगाएंगे। और ये कहता है सैयदना अली का फैसला जिस तरह उसी तरह यजीद का फैसला। कोई हुसैन के साथ तोल रहा है अलैहिस्सलाम, और कोई इस यजीद पलीद को सैयदना अली अलैहिस्सलाम के साथ तोल रहा है। करतूत जानकर भी काले यजीद के, फिर भी उसी के साथ है साले यजीद के। अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह से डर जाएं, इस यजीदियत को छोड़ दें। जिस तरह आपकी दावत खड़ी है, आप किताब व सुन्नत पे खड़े हैं, आप मोहब्बत अहले बैत में भी रंग जाएं। हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नामूस हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम ये बात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कोई हमारा शोहरत का मकसद नहीं है, कोई दौलत का मकसद नहीं है, कोई किसी को चढ़ाना मकसद नहीं है। दावत इस्लाह है। अल्लाह ताला हक बात कहने और सुनने की तौफीक